معرفت کورس کی 72ویں قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ایک ساتھ پڑھیں گے کیونکہ ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جا سکتا نہیں ہے۔ آج ہم جو صفاتی نام پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الضار اور النافع۔ الضار کا مطلب ہے ضرر پہنچانے والا، تکلیف پہنچانے والا، کچھ آپ کے یا کسی بھی معاملے میں نقصان کا بندوبست کرنے والا، اور نافع کا مطلب ہے کہ وہ کوئی آپ کو نفع پہنچانے والا، آپ کو فائدہ پہنچانے والا۔ اب یہ جو 2 معاملات ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سارے مالک کائنات کے جو مشہور صفاتی نام ہیں وہ اس کورس میں کور نہیں کر رہے۔ ہم صرف وہ والے صفاتی ناموں پر بات کرتے ہیں جو کہ مالک کائنات نے خود قرآن الحکیم میں ذکر کیے ہیں۔ یہ دونوں نام کے طور پر یعنی الضار اور النافع کے طور پر مالک کائنات نے قرآن الحکیم میں ذکر نہیں کیے۔ اس کے باوجود اس کو میں نے شامل کیا اپنے کورس میں، آپ کے اس کورس میں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ قرآن الحکیم میں اس کا ٹیسٹ بڑا غالب ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مالک کائنات کے ساتھ جتنی تاریخ میں نے پڑھی ہے یا سنی ہے اور جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب کسی نے شرک کیا، اس شرک کرنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ مالک کائنات کی ان 2 صفتوں سے پوری طرح سے واقف نہیں تھا۔ اگر ہم آغاز پر چلے جائیں تو لوگ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کو لگتا تھا یہ ہمیں نفع پہنچاتا ہے، یہ ہمیں فائدہ دیتا ہے، یہ آتا ہے تو کچھ گرمائش ہوتی ہے، یہ آتا ہے تو فصلیں پکتی ہیں، یہ نافع ہے، تو لہٰذا اس کی پرستش کرنی چاہیے تاکہ یہ اپنا نفع جاری و ساری رکھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ آگ ہے، وہ جلا دیا کرتی ہے، ضرر پہنچا سکتی ہے، تکلیف دے سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اختیار میں ہے، یہ ضار ہے، یہ ضرر پہنچا سکتی ہے، تو لہٰذا اس کی پوجا اور پرستش کریں گے تاکہ یہ ہمیں ضرر نہ پہنچائے، یہ ہمیں جلا نہ سکے یا جلانا چاہے نہ۔ اسی طرح سے پھر اس نے ہر شے کو پوجنا شروع کر دیا، کسی سے ڈر کے اور کسی سے لالچ میں۔ یہ سانپ ہے تو اس کی پوجا کرنی چاہیے کیونکہ ورنہ یہ ڈس لے گا سوتے ہوئے، یہ بچھو ہے اس کی پوجا کر لیں، یہ بندر ہے اس کی پوجا کر لیں، یہ ہاتھی ہے اس کی پوجا کر لیں۔ یہ سورج، چاند، ستارے، جو چیز ان کو نظر آتی گئی، وہ چونکہ کم فہم انسان تھا، اس کو شعور نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ چیزیں نافع یا ضار نہیں ہیں، یہ نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتی یا پھر یہ ضرر پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتی۔ ایک پانی ہے مثال کے طور پر، اس کا کام ہے بائی ڈیفالٹ کہ وہ پیاس بجھائے گا۔ اس کا کام ہے کہ اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا، تیراکی نہیں آتی، یا ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کو پانی میں پھینک دیا جائے تو آپ ڈوب جائیں گے، وہ آپ کو ڈبو دے گا۔ اب یہ اس کا کام ہے، اس کے باوجود آپ کو ضرر پہنچانا اس کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کو نفع پہنچانا، آپ کی پیاس بجھانا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ پانی کے ساتھ انتہائی برا سلوک کریں، اس کو پھر پئیں، وہ پھر پانی آپ کی پیاس بجھائے گا، اور دوسری گلاس کے ساتھ آپ بڑا اچھا سلوک کریں، اچھے سے گلاس میں رکھیں، اس کو پئیں، وہ آپ کی پیاس بجھائے گا۔ اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ وہ اگر چاہے بھی کسی ڈوبتے کو بچانا پانی، تو وہ نہیں بچا سکتا۔ ایک نومولود بچہ یا ایک 5-6 ماہ کا بچہ پانی میں ڈوب رہا ہو، پانی کو اس پر ترس نہیں آئے گا۔ اگر ترس آئے بھی، فرض کر لیتے ہیں، تو وہ اسے بچا نہیں سکے گا اپنے ہی اندر سے، یعنی کہ وہ ضار نہیں ہے، وہ نافع بھی نہیں ہے۔ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو نفع پہنچائے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے وہ کسی کو نقصان پہنچائے۔ انسان نے انہی 2 صفات کی وجہ سے، انہی 2 وجوہات کی بنا پر ان تمام کی تمام اشیاء کو پوجنا شروع کر دیا۔ آگ کی پوجا ہو رہی ہے، سورج کی ہو رہی ہے، جانوروں کی ہو رہی ہے، پودوں کی ہو رہی ہے، طرح طرح کی۔ جہاں جہاں اس نے دیکھا یہاں سے نفع مل سکتا ہے تو اس کی پوجا کی جائے، یہاں سے ضرر مل سکتا ہے تو اس کی پوجا کی جائے۔ ہم بڑے سیانے ہو گئے ہیں، ہمیں شعور آ گیا ہے، ہمیں علم آ گیا ہے، ہم نے پھر سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، آگ کو، درختوں کو، جانوروں کو پوجنا چھوڑ دیا۔
یہاں تک تو بات اچھی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہم نے آگ کو پوجنا چھوڑا، جانوروں کو پوجنا چھوڑا، قدرتی مظاہر اور مناظر کو پوجنا چھوڑا، لیکن مال کے کائنات کے لیے نہیں۔ وہ تو تب ہوتا کہ ان کی پوجا چھوڑ دی جاتی اور اللہ کی پرستی شروع کر دی جاتی۔ ایسا نہیں ہوا، ہمارے خدا بدل گئے۔ ہم تھوڑا سمجھتے ہیں کہ ان سے سیانے ہیں، نہیں، سیانے نہیں ہیں۔ ان کے علم کا لیول اور تھا، آپ کے علم کا لیول اور ہے۔ ان کی سمجھ کسی اور طرف تھی، آپ کی سمجھ کسی اور طرف ہے۔ ان کا بھی قصور یہ تھا، انہوں نے اللہ کو چھوڑا، کسی اور کو اپنا الہ بنا لیا۔ آپ نے بھی یہی کیا، اللہ کو چھوڑا، کسی اور کو اپنا الہ بنا لیا۔ سانجھا قصور ہے۔ آج ہم بھی باقاعدہ طور پر اپنے دل کے اندر روب ڈر جمائے بیٹھے ہیں، اگر کسی کے پاس اختیار ہے۔ ہم کسی کے ساتھ مثال کے طور پر اپنے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں، یہ تھانے دار صاحب ہیں تو اس کے ساتھ میرے تعلق اچھے ہونے چاہیے، ہے بھی ہمارے علاقے کا یار، اس کے پاس اختیار ہے، یہ چاہے تو مجھے ضرر پہنچا سکتا ہے، یہ چاہے تو مجھے نفع پہنچا سکتا ہے۔ یہ جو آپ کے دل میں ہے، آپ نے صحیح اور غلط کو چھوڑ کر اس کو خوش کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے وہی کام کیا جو باقی سارے مشرکوں نے کیا، بس آپ نے خدا بدل لیا۔ ان کا خدا آگ تھا، آپ کا خدا تھانے دار ہے۔ یا تھانے دار سے ہٹ کر کوئی سیاستدان سوچ لیجئے، کوئی اور عہدیدار سوچ لیجئے، کوئی گلی محلے کا بدماش اچکا سوچ لیجئے جس کے ساتھ کوئی 4 گن مین ہے، بس آپ نے خدا بدل لی۔ مسلمان نہیں ہوئے، نہیں، کیونکہ اگر آپ مسلمان ہو جائیں گے، اللہ کی قسم اگر آپ واقعتاً مسلمان ہو جائیں گے، آپ کو کسی کے ڈر کی، کسی سے لالچ کی، کسی کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کی رتی برابر پرواہ نہیں ہوگی۔ آپ کی خواہش نہیں ہوگی میں اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پتا چلے یہ میرے ساتھ ہے، کیوں؟ یہ طاقت میں ہے، یہ پیسے والا ہے۔ آپ کو اللہ کی قسم پرواہ نہیں رہنی، اللہ کی قسم نہیں رہنی، میں پوری ایمانداری سے بات کر رہا ہوں۔ باہر کے اب ہم نے خدا بدل لیے۔ یہ جو خدا بدلے جا رہے ہیں، پہلے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں کو، آگ کو، درختوں کو پوجا کرتے تھے، بعد والوں کو سمجھ آئی نہیں یہ ٹھیک نہیں پوج رہے، ہم اسے بہتر پوجیں گے۔ اس سے بہتر کہاں پر گئے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے ہاتھ سے صحیح طرح سے بت بنائیں گے، یہ لات، یہ منات، یہ عزا، ان کو پوجیں گے۔ بعد میں آنے والوں کو سمجھ آیا نہیں یار یہ صحیح خدا نہیں ہے، کوئی اور خدا چنیں گے۔ آپ نے کیا خدا چننے؟ میرا خدا ہے محبت، میرا خدا ہے پیسہ، میرا خدا ہے طاقت، میرا خدا ہے شہرت، میرا خدا ہے حسن، میرا خدا ہے ذرا اچھی بیٹھک۔ خدا بدل لیے۔ کیا یہ جتنی بھی میں چیزیں نام لے رہا ہوں، ان کی خواہش کرنا برا ہے؟ خواہش کرنا برا نہیں ہے۔ جب آپ ان کی خواہش میں صحیح اور غلط کی تمیز بھول جائیں گے، یہ آپ نے خدا بنا لیا۔ آپ نے مال کے کائنات کی بات ایک طرف رکھ دی اور اتنا ہی کافی سمجھ لیا کہ میں ہوں، مجھے فائدہ مل رہا ہے، یہ مجھے بچا سکتا ہے، یہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا، یہاں اس کا ٹھاٹھ ہی ہے تو بس یہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا، اتنا ہی کافی ہے۔ تم شراب پی رہے ہو، کوئی بات نہیں، ذرا ان کے سامنے نہ پینا، مجھے پتہ ہے میں ایڈ کر رہا ہوں، باطل کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ آپ کے باطل کو سپورٹ کرنے سے کیا فرق پڑنا ہے اللہ کو؟ ساری دنیا لگی ہوئی ہے، فرعون جیسا لگا رہا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں، ساری دنیا ایک طرف ہو گئی تھی نا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں پڑے، رتی برابر نہیں ہے، رتی برابر نہیں ہے، رتی برابر نہیں ہے۔ آپ کے یہاں میرے باطل کو سپورٹ کرنے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنا، اور آپ کے یہاں میرے حق کو سپورٹ کرنے سے بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ یہ تو آپ نے اور میں نے اپنا لکھوانا ہے کہ میں کس طرف ہوں، اللہ کی طرف یا باطل کی طرف۔ باہر کیف مال کے کائنات کی یہ جو 2 صفات ہیں، الضار النافع، صرف وہی ہے جو چاہے تو ضرر پہنچا سکتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ صرف وہی ہے جو چاہے تو نفع دے سکتا ہے، اس کی اذن کے بغیر کوئی بھی نفع نہیں دے سکتا۔ اگر یہ والی 2 صفات آپ کو واقعتاً سمجھ میں آ جائیں تو یقین جانیے آپ کی چاپلوسی ختم ہو جائے گی۔ اب آپ اپنا ہر ٹول مال کے کائنات کے لیے استعمال کریں گے اور برکتیں کم نہیں ہوں گی۔ آپ کا روب، آپ کا حسن، آپ کا پیسہ، آپ کے تعلق کم نہیں ہوں گے، برکت ہی ہوگی، اور ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی قسم ایسا ہی ہوتا ہے۔
یہ جو بھی چیز آپ مال کے کائنات کے راستے میں صرف اور خرچ کریں گے وہ آپ کو کئی گنا واپس مل جائے گی. 7 کا کہوں 70 کیا کہوں 700 کیا کہوں نہ جانے کتنے گنا واپس. آئیے قرآن الحکیم میں دیکھتے ہیں مال کے کائنات نے اپنی یہ صفات کا ذکر کیسے کیا ہے. میں نے آپ کے لیے چنا ہے سورۃ الانعام اور آیت نمبر 17. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے، اگر اللہ تمہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہے، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر قادر ہے، کوئی اس کے راستے میں نہیں آ سکتا. اگر واقعتاً ہمارا یہ عقیدہ ہے تو پھر جیسے ہم اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اگر واقعتاً سارے نفع اسی کے ہاتھ میں ہیں یا سارے ضرر اور نقصان کا مالک وہی ہے تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب اس کے سوا کیا سمجھا جائے کہ میری زبان کہتی ہے کہ اللہ نفع اور نقصان کا مالک ہے، میرا دل نہیں کہتا. دل کہے گا تو میں اس کو راضی کرنے کی بات کروں گا، پھر میں وہاں کھڑا ہوں گا جہاں میرا کھڑا ہونا اللہ کو پسند ہوگا. میں اس کے ساتھ اس کے بیٹھوں گا، اٹھوں گا، کھاؤں گا، پیوں گا جہاں اللہ کو اچھا لگے گا. تمام تر معاملات، میرا جینا، اٹھنا، کھانا پینا، کمانا، لگانا، سوچنا تک ایسا ہو جائے گا کہ اللہ کو پسند آ جائے، کیونکہ سارے نفع اور نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے. باہر کیف اگلی آیت پڑھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ زمر آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے محبوب آپ ذرا کہیے افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، کیا واقعتاً اگر اللہ میرے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کر لے تو یہ بچا لیں گے، یہ چھڑا لیں گے؟ آپ سے اگر تھوڑا سا پیچھے جایا جائے نا، بلکہ آپ ہی کے معاشرے میں ابھی بھی غالباً یہ چیزیں بڑی موجود ہیں. ہم نے ویسے معاشرے کے طور پر ایسے بھی خدا بنا رکھے ہیں جو اللہ سے ٹکر لے سکتے ہیں. آپ نے تو کوئی نہیں سنا، آپ تو بہت اچھے بچے ہیں. آپ نے ایسے کی باتیں نہیں سنی مال کے کائنات کسی کے بارے میں فیصلہ فرما لے کہ اس کو موت آ جائے اور ایک اللہ کا بندہ کہے نہیں واپس آن دو، روح راستے میں سے واپس آ جائے. آپ نے ایسی باتیں نہیں سنی کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں تقدیر میں لکھ دے اس کو مزید اولاد نہیں ملنی یا اس کو اولاد نہیں ملنی. ایک اللہ کا بندہ کہ نہیں اس کو اتنے بیٹے ملیں گے تعداد بتا کر، اور وہ اللہ کے یار انہیں دی تو مننی پینی ہے، میں ٹھیک ہے سوچ لیا سی، میرا ارادہ کچھ اور سی، پر میرا فیصلہ ہوں میں کی کرا، انہوں نے کہتا ہے تو پھر کہتا ہے مننی پینی. آپ نے ایسے کی باتیں نہیں سنی. ہم نے ایسے بھی کریکٹر بنا رکھے ہیں جو اللہ سے بھی ٹکر لے سکتے ہیں. اللہ کا فیصلہ کچھ ہو، وہ کچھ کہہ دیں، وہ کر گزرے. اور یہ باتیں ہمارے ممبر و محراب پر ہیں باقاعدہ طور پر، اور کہتے ہوئے انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اللہ کے فیصلے کے خلاف کھڑی ہونے کی بات کر رہا ہوں. اللہ کا فیصلہ ایک اور کسی اور کا دوسرا ہو، اور اللہ کے یار اب تو ہم مجبور ہیں، اب تو کرنا پڑے گا. اس نے کہہ دیا اب تو کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. آپ نے کبھی غور کیا یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ باہر کیف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے ذرا پوچھو کیا جو جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اگر اللہ مجھے ضرر پہنچانا چاہے وہ دور کر لیں گے؟ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ، یا اگر اللہ مجھے رحمت دینا چاہے وہ رحمت روک سکتے ہیں؟ اگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ ضرر پہنچانا چاہے گا وہ پہنچا کر رہے گا، اللہ رحمت دینا چاہے گا وہ دے کر رہے گا، تو پھر میں اس کو کیوں پوچھوں؟ پھر میں اس کو کیوں کچھ سمجھوں؟ جب اس کا کچھ اختیار ہی نہیں ہے تو میں کیوں اس کی طرف جاؤں؟ یا میں اس کو کیوں پھر خوش کرنے کے لیے مال کے کائنات کو ناراض کروں؟ اس کی ناراضگی کے اسباب کیوں پیدا کروں؟ اس کو کیوں کچھ سمجھوں؟ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی؟ باہر کیف مزید دیکھیے مال کے کائنات سورہ یونس آیت نمبر 107 میں دوبارہ سیم بات، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا کوئی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی فضل کرنا چاہے، کوئی خیر کرنا چاہے، کوئی نہیں ہے جو آگے درمیان میں رد کر لے. یہ بات شاید آپ کو عجیب لگے،
بابا جی کو شوگر تھی، تو میں نے دیکھا کہ وہ گڑ کھایا کرتے تھے نا، پوری پیسی پکڑ کے کھایا کرتے تھے، گنیاں دی پری چوپ چھا، مطلب میٹھے سے وہ پرہیز نہیں کرتے تھے، سادہ الفاظ، اور اس کا نتیجہ بھی انہیں برا بھگتنا پڑا، ان کے گردن پر زخم ہو گیا، جو بھی معاملات۔ ایک مرتبہ نا ایک بندے نے ان سے ایک بات پوچھی، انہوں نے کہا کہ جب ڈاکٹر آپ کو منع کرتا ہے کہ شوگر ہے تو آپ نہ کھائیں، تو آپ نہ کھائیں۔ وہ کہتا ہے یار اس لیے کھاتا ہوں۔ اب میں صحیح یا غلط نہیں کچھ کہہ رہا، ہر ایک کا سوچنے کا معیار اپنا ہوتا ہے، لیکن بابا جی کہتے ہیں اس لیے کھاتا ہوں جیڑی شے میرے مالک نے حلال کیتی ہے، اے کون ہوں میرے تے حرام کرنے والا۔ یہ ان کا ایک سوچنے کا انداز تھا، اس کا، میں ہر ایک بندے کا اللہ کے ساتھ ایک اپنا تعلق ہوتا ہے، اس کو نبھانے کے انداز بھی اپنے ہی ہوتے ہیں۔ بہر کیف مال کے کائنات ہر طرح کے ضرر اور ہر طرح کے نفع کا مالک ہے، اس نے البتہ جو مینز بنائے ہیں ان کو اپنانا چاہیے اگر آپ اس مقام پر نہیں ہیں۔ مزید دیکھیے سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے بھی رحمت کا دروازہ کھول دے اسے کوئی دوسرا بندہ بند نہیں کر سکتا، فلا مرسل له من بعدہ، اگر وہ کسی کے لیے وما یمسک کسی کے لیے اپنی رحمت روک لے تو کوئی دوسرا نہیں ہے جو اللہ کی روکی ہوئی رحمت کو جاری کر دے۔ سارے کے سارے اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ سورۃ یونس میں دوبارہ اللہ تعالیٰ یہی بات کرتے ہیں قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مخاطب ہیں، اس کے بعد آپ سب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کہو لا املک لنفس، میں بالکل اپنی ذات کے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں بھی رتی برابر اختیار نہیں رکھتا، ضرا ولا نفعا، نہ میں نقصان پہنچا سکتا ہوں چاہ کر بھی اپنے آپ کو، نہ میں نفع پہنچا سکتا ہوں چاہ کر بھی اپنے آپ کو، الا ما شاء اللہ، ہوگا تو وہی جو اللہ نے چاہا ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو قاعدہ ہے، یہ مال کے کائنات نے آپ کو اور مجھے بطور مسلمان دیا ہے تاکہ آپ کے دل کے اندر مال کے کائنات کے سوا کوئی آئے نہ۔ آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، دوائی لیں، تو آپ کے دل میں یہی ہو مال کے کائنات نے شفا دینی ہے تو شفا ملنی ہے۔ باہر کیا صحیح تو آپ نے کرنی ہے، یہ تو قرآنی قاعدہ ہے، آپ کوشش کریں گے تو ہی اس کا بدلہ ملے گا، کوشش کرنی ہے، لیکن مال کے کائنات کی طرف توجہ رکھنی ہے، اسی نے شفا دینی ہے تو آنی ہے۔ بیماری وہی دینے والا ہے، شفا وہی دینے والا ہے، حالات اچھے کرنے والا وہی ہے، تنگی کرنے والا بھی وہی ہے۔ قرآن ہر زبان پر کے نام سے آج میں نے آپ کے لیے سورۃ زمر کی آیت نمبر 38 چنی ہے۔ 38 کا چھوٹا سا سیکٹر۔ اگر کبھی آپ کو لگے نا کہ یہ بندہ غلط طرف مجھے بلا رہا ہے، لیکن ظاہری طور پر لگ رہا ہے یہ طاقت میں ہے، یہ بندہ مجھے کچھ غلط میں تعاون کرنے کو کہہ رہا ہے لیکن پیسے میں اچھا ہے، لیکن اختیار میں اچھا ہے، یا جو بھی ہے، میں اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بات مانوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، یا میں اگر اللہ کی یہاں پر بات مانوں گا تو یہ جو مجھے ایج مل رہا ہے کہ آج میرے ساتھ یہ کھڑے ہیں نہیں رہیں گے۔ اگر آپ کو کبھی ایسے کا کوئی ڈاما ڈول والا معاملہ لگے نا، یعنی آپ ضرر اور نفع کا کسی اور بندے کو کچھ سمجھ لیں، اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھ لیں کہ یہ چاہے تو نقصان دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھ لیں کہ یہ چاہے تو مجھے نفع دے سکتا ہے، یہ اختیار جب مال کے کائنات سے کسی اور کو ٹرانسفر ہونے لگے، آپ کبھی کوئی ایسا فیصلہ کرنے لگے جب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سوچ کر فیصلہ ہو رہا ہے، تو آپ نے سورۃ زمر کی اس آیت کا وظیفہ خاص طور پر کرنا ہے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور اگر آپ کا دل نہ ٹھہرے نا، زبردستی وظیفہ کیجیے، اپنے آپ کو بتائیے کہ یار میرے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ کی قسم اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جس دن واقعاتاً آپ نے دل سے یہ بات کہہ دی نا، اس کے بعد آپ کو ضرورت بھی نہیں رہنی ہے کسی بھی بندے کے ساتھ کسی لالچ یا ڈر میں کھڑے ہونے کے لیے، نہیں۔ آپ کسی کو کھانا کھلائیں گے تو آپ کے مد نظر صرف اللہ کی ذات ہوگی کہ اللہ خوش ہوگا یا اللہ کا کام ہوگا، اسے اللہ کے معاملے میں آنا چاہیے۔ آپ کسی کے لیے ترلے کریں گے، آپ کسی پر دھونس جمائیں گے، آپ کسی کو ماریں گے یا مار کھائیں گے، سارے کے سارے معاملات اللہ کے لیے ہو جائیں گے اور آپ کو مزہ آئے گا، مارنے میں بھی، مار کھانے میں بھی، کھانا کھلانے میں بھی، کھانا کھانے میں بھی، اپنا وقت صرف کرنے میں، ہر چیز صرف کرنے میں۔ لیکن جو آپ نے مال کے کائنات کا یہ آپ کو بتایا ہوا وظیفہ ہے نا،
وہ آپ نے یاد رکھنا ہے. حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. آگے بھی چاہے پڑھ لیجیے علیہ یتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے اور اسی پر کرتے ہیں. سارے توکل کرنے والے، سارے بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. تو میرے لیے بھی اللہ کافی ہے. اللہ کے سوا میں کیا سوچوں کہ یہ مجھے کچھ دے گا، یہ مجھ سے کچھ لے سکتا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے. یہ جو آیت ہے نا، ویسے اگر یہ پوری پڑھیں تو آپ کی شاید روح کانپ جائے. یہ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو اگر اللہ تعالیٰ چاہے مجھے کوئی نقصان پہنچانا تو یہ دوسرے روک لیں گے؟ نہیں روک سکتے. اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، کوئی رحمت پہنچانا چاہے، کیا یہ رحمت روک لیں گے؟ نہیں روک سکتے. تو پھر کہو نا. اس کے بعد اللہ کا لفظ ہے قل، حکم ہے اللہ کا. قل، تم کہو کیا؟ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. اب اگر آپ نے جانا ہے تو پھر السلام علیکم. یعنی اگر اس وجہ سے مجھے چھوڑ کر جانا ہے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں یار میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، یہ یار میرے سامنے آیت ہے، میں کیسے تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاؤں؟ اگر اب تم کہہ رہے ہو میں نے جانا ہے تو حسبی اللہ، تم کیا ہو؟ میرے لیے اللہ کافی ہے. جب آپ دل سے مال کے کائنات کو کافی کہیں گے تو یار ایک بندہ ہو نا صرف نسلی، تو وہ نہیں ساتھ چھوڑتا، تو کیا اللہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا؟ وہ تو خود کو کہتے کہ شکور ہے کہ وہ بڑا قدردان ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ قدردان تو ہے. امید ہے آپ میں سے ایسی مجھے شکلیں نظر آ رہی ہیں جو اس بات کو پرسنلی ایکسپیرینس کر چکی ہیں کہ واقعتاً اللہ قدردان تو ہے. ہم تھوڑا سا دیتے کیا اسی کا دیا ہوا ہے، تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں جھوٹی موٹی کی، وہ اس قدر نواز دیتا ہے کہ حد کر دیتا ہے. حد تو ہماری ہو جاتی ہے، اس کی طرف سے کیا حد ہونی. تو بار کیف حسبی اللہ، کہیں ایک مرتبہ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب.